بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لیگل ایگلز. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اگین ہمیں کوشچن کیا گیا. کرنٹلی لاہور شہر کے اندر کسی رینج روور گاڑی نے کسی شہری نے رینج روور گاڑی کے اوپر وہ سوار تھا اور اس نے ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے دو لوگوں کو گاڑی کے نیچے دے دیا اور اس کے بعد لوگوں کی کسی ایک کی ٹانگیں ضائع ہو گئی اور کسی کی وہ بائک کو گھسیٹتے ہوئے لے گیا. تو لوگوں کا سوال تھا کہ جب ریش ڈرائیونگ کوئی کرتا ہے اور اس طرح کسی کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کے لیے پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے اور وہ کون سا قانون ہے جس کے تحت اس بندے کے خلاف کارروائی ہوگی. تو آج ہم اس چیز کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. پاکستان کے اندر آپ کا پاکستان پینل کوڈ جس کو بالعموم ہر بندہ جانتا ہے, ہر شہری جانتا ہے, جو تعزیرات پاکستان کے نام سے آپ کا ایک قانون ہے, اس کی ایک شق ہے 279 PPC. اس کے تحت اگر کوئی بندہ کسی پبلک وے میں کسی رستے میں کوئی عام شاہراہ کے اوپر اپنی گاڑی پر یا رائیڈ کرتے ہوئے گھڑ سواری کرتے ہوئے ریش اور نیگلیجنٹ مطلب ریش یا نیگلیجنٹ طریقے سے وہاں پہ ڈرائیو کرتا ہے یا رائیڈ کرتا ہے تو بندے کے خلاف 279 کے تحت کارروائی کی جا سکتی ہے. اس کے خلاف مقدمہ درج ہو سکتا ہے اور اس مقدمے کے اندر اس بندے کو 2 سال تک کی قید یا 3,000 تک کا جرمانہ یا یہ دونوں سزائیں مل سکتی ہیں. کوئی بھی بندہ اگر ریش ڈرائیونگ کرتا ہے کسی پبلک وے میں جہاں پہ عام عوام کا گزر ہوتا ہے اور اس سے خدشہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ کسی بندے کو نقصان پہنچ سکتا ہے, مطلب یہ سیکشن یہ کہتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نقصان پہنچائے لیکن اس کی ریش ڈرائیونگ سے وہ سکٹنگ کر رہا ہے, وہ کسی بھی ایسے انداز سے جا رہا ہے جس سے یہ خدشہ ہو سکتا ہے کہ جی وہ اس سے کسی بندے کو چوٹ لگ سکتی ہے, تو اس کے لیے سزا جو ہے وہ 2 سال یا جرمانہ 3,000 یا دونوں سزائیں. اب اگر کوئی بندہ یہ ڈرائیونگ اس طرح کرتے ہوئے کسی کو نقصان پہنچا دیتا ہے اور کوئی بندہ ہرٹ ہو جاتا ہے, کسی کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے, تو اس کے لیے کیا سزا اور کیا جرمانہ ہوگا. تو آپ کا PPC کا تعزیرات پاکستان کا سیکشن 337G یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس طرح سے ریش ڈرائیونگ یا نیگلیجنٹ اس کی لاپرواہی کی والی ڈرائیونگ سے کسی بندے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور اس کو نقصان ہوتا ہے, اس کو کوئی چوٹ آتی ہے, تو اس بندے کو جس بندے نے یہ ریش ڈرائیونگ کی ہے اس کے خلاف 337G کے تحت ایک مقدمہ درج ہوگا اور اس کی سزا 5 سال تک کی قید ہو سکتی ہے. اب جب وہ 337G میں آئے گا تو اس کے بعد اگر کوئی بھی چوٹ لگے گی کسی شخص کو, جس طرح کی جس نوعیت کی چوٹ پہنچے گی اس نوعیت کا بھی تعزیرات پاکستان کا اوفینس ساتھ لگ جائے گا اور ان کو ملا کے اس بندے کو 5 سال تک کی سزا دی جا سکتی ہے. اور 337G میں اگر پولیس چاہے تو جس بندے کے خلاف 337G کے تحت مقدمہ درج ہوتا ہے اس کو بغیر کسی عدالت سے وارنٹ لیے بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے. اب اس کے بعد جو فردر نیکسٹ سٹیج آتی ہے کہ اگر اس بندے کی ریش یا لاپرواہی والی ڈرائیونگ کی وجہ سے کسی شخص کی اللہ نہ کرے موت واقع ہو جاتی ہے, کسی کی جان چلی جاتی ہے, تو وہ 279 اور 370G ان دونوں میں سے آگے نکل جائے گا. اب اس کے لیے جو پاکستان پینل کوڈ یا تعزیرات پاکستان کا جو سیکشن اس کو ڈیل کرتا ہے وہ ہے آپ کا تعزیرات پاکستان 320. تعزیرات پاکستان 320 یہ کہتا ہے کہ اگر کسی بندے کی ریش یا لاپرواہی والی نیگلیجنٹ ڈرائیونگ کی وجہ سے کسی شخص کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کو قتل خطا کہا جائے گا, اور قتل خطا کے لیے اس بندے کو دیت پے کرنی پڑے گی جو بندہ فوت ہوا ہے اس کے وارثان کو. اور دیت کی جو اماؤنٹ ہے وہ ہر سال گورنمنٹ جو ہے وہ 1 سال کے لیے فکس کرتی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو صرف چاندی کا ریٹ جاننا ہے اور 30,630 گرام چاندی کے برابر پاکستان کے اندر دیت مقرر کی جاتی ہے. اور یہ جو اماؤنٹ ہے چاندی کی اماؤنٹ کے حساب سے کمپیئر کر کے ہر سال اس کو گورنمنٹ ایک نوٹیفیکیشن کے تھرو آفیشیل گزٹ کے اندر پبلش کر دیتی ہے کہ اس سال یہ دیت فالو کی جائے گی. وہ دیت کی رقم اور اس کے ساتھ 10 سال تک کی قید اس کو بندے کو دی جا سکتی ہے جو بندہ ریش یا نیگلیجنٹ ڈرائیونگ کرتے ہوئے کسی شخص کی جان لے لیتا ہے اور اس کے اس ایکٹ سے کسی کی جان چلی جاتی ہے, لیکن اس کو قتل خطا کہا جاتا ہے کہ اس بندے کا اس کے اندر کوئی بھی کسی قسم کی اس کی انٹینشن نہیں تھی کہ کسی کو وہ مارے, لیکن اس کی ایک ایسے ایکٹ سے جس کو ہم ریش ڈرائیونگ کہہ رہے ہیں یا نیگلیجنٹ ڈرائیونگ کہہ رہے ہیں, اس ایکٹ کی وجہ سے وہ بندہ فوت ہو گیا, مر گیا. اس کے بعد اگر اب یہ جو کنڈیشن ہے یہ کیوں آئے گی,
یہ کنڈیشن تب آئے گی جب وہ ریش اور نیگلیجنٹ ڈرائیونگ کرنے والے بندے کو اس کو جب اس کے ڈاکومنٹس چیک کیے جائیں گے تو اس کے پاس اس کا ڈرائیونگ لائسنس موجود ہوگا. اگر اس کا ڈرائیونگ لائسنس موجود ہوگا تو اس کو قتل خطا تصور کرتے ہوئے اس بندے کو دیت کا رائٹ دے دیا جائے گا کہ آپ دیت پے کر دیں, اور اس کے ساتھ 10 سال کی سزا ہے, لیکن اس سزا کو بیلیبل رکھا گیا ہے کہ اگر بندہ ایسے مقدمے میں گرفتار بھی ہوتا ہے تو فوری طور پہ اس کی ضمانت ہو جاتی ہے. تو یہ ہے قتل خطا. اب یہ جو تینوں سیکشنز ہیں 279 جس کے اندر ہم نے یہ سمجھا کہ جو بندہ ریش یا نیگلیجنٹ ڈرائیو کرتا ہے اس بندے کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے, وہ 337 جی 337 جی جس کے تحت اگر وہ بندہ ریش یا نیگلیجنٹ ڈرائیو کرتے ہوئے کسی بندے کو ہٹ کرتا ہے یا ہرٹ کرتا ہے, اور تیسرا جس 320 کے تحت اگر کوئی بندہ اس طرح کی ریش یا نیگلیجنٹ ڈرائیو سے کسی انسانی جان کو ضائع کر دیتا ہے. یہ تینوں سیکشن پاکستان کے اندر پاکستان پینل کوڈ کے تحت یہ تینوں سیکشن پاکستان پینل کوڈ کے تحت بیلیبل اوفینسز میں شمار کیے جاتے ہیں. ایسے مقدمات میں فوری طور پر بیل مل جاتی ہے. اگر کسی کے خلاف اس طرح کا کوئی اوفینس ہوتا ہے تو بیل مل جاتی ہے, چاہے بندہ اس نے مار دیا ہے اس کو فوری طور پر ضمانت کے اوپر رہا کر دیا جاتا ہے, جو کہ آج تک 1860 سے لے کے اب تک کیونکہ قانون چلا آ رہا ہے اور اس قانون کے اندر کسی نے کوئی ترمیم نہیں کی کہ اگر کوئی بندہ ریش یا نیگلیجنٹ ڈرائیو کرتا. اب اس میں جو ایک سمجھنے والی اور انفارمیشن والی چیز یہ ہے کہ یہ جو ریش یا نیگلیجنٹ ڈرائیو ہے اس کے اندر مینزریا نہیں ہوگا. مینزریا کیا ہوتا ہے کہ اس جو بندہ جو ڈرائیو کر رہا ہے ریش یا نیگلیجنٹ ڈرائیو کر رہا ہے اس کی انٹینشن نہیں ہوتی کہ وہ کسی کو نقصان پہنچائے گا, بلکہ اس کی غفلت کی وجہ سے یا اس ڈرائیونگ سٹائل کی وجہ سے جس کو ہم ریش ڈرائیونگ کہہ رہے ہیں اس سے کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے. تو اس کے اندر جو مینزریا نہ ہونے کی وجہ سے جو لیجسلیچر تھا اس نے اس کو بیلیبل اوفینس رکھا, اور اس کے لیے سزا جو ہے وہ بڑی منیمل رکھی, اور اس کے لیے یہ آپشنز رکھی کہ وہ بندہ دوسرے بندے کو کمپنسیٹ کر کے اور اپنی اس کیس سے باہر نکل سکتا ہے. لیکن اس میں جو 279 ہے جو کہ صرف ریش یا نیگلیجنٹ ڈرائیو کا ایک اوفینس ہے, اس کو صلح کی مطلب اس اوفینس کے اندر دونوں پارٹیز میں صلح نہیں ہو سکتی. تو یہ پاکستان کا قانون ہے. اگر کوئی بندہ ریش یا نیگلیجنٹ ڈرائیو کرتا ہے اور آپ کو خدشہ ہے کہ اس بندے کی اس طرح سے ڈرائیو کرنے کے ایکٹ سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے, کسی کی کوئی انسانی جان ضائع ہو سکتی ہے, تو آپ اس کیس کو رپورٹ کر سکتے ہیں 279 آپ کی تعزیرات پاکستان کا 279. اس کے بعد اگر کوئی بندہ کسی کو ہٹ کر دیتا ہے اور ہرٹ کر دیتا ہے, کسی کو کوئی چوٹ پہنچاتا ہے اپنی ریش یا نیگلیجنٹ ڈرائیو کرنے سے, اس کے ساتھ سپیڈ کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ بندہ کتنی سپیڈ سے جا رہا تھا, صرف یہ اس کو پروو کرنا ضروری ہے کہ وہ بندہ ریش ڈرائیو کر رہا تھا, اپنی لین سے باہر نکل کے ڈرائیو کر رہا تھا, وہ کسی سگنل کو توڑ کر ڈرائیو کر رہا تھا, یا اس طرح کی کوئی بھی صورت, تو اس کے خلاف آپ 337 جی کی کارروائی میں جا سکتے ہیں. اور اگر کسی بندے کی ریش یا نیگلیجنٹ ڈرائیونگ کی وجہ سے کسی بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کے خلاف 320 تعزیرات پاکستان 320 کے تحت مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم.